اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم دوستو۔ حامیم لا ینصرون، یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ان الفاظ کو پڑھنے کا ایک انوکھا لیکن پرتاثیر طریقہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ میرے معمولات میں سے ہے، میرے اپنے بھی مشاہدات ہیں، اور میں جس طریقے سے پڑھتا ہوں وہ میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتاتا رہوں گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سب سے پہلے غزوہ خندق یعنی جنگ خندق کے موقع پر پڑھے گئے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ غزوہ خندق ہمارے لیے خوف اور آزمائش کی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کم سامان تھا اور جنگی اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ دوسری طرف اسلام کے تمام دشمن متحد ہو گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ وہ پچھلی تمام لڑائیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ غزوہ خندق وہ دور تھا جب پورا مدینہ اور مسلمانوں کی حالت کڑی آزمائش میں تھی۔ غزوہ خندق کا زمانہ بھوک، تنگی اور سختی کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ کئی میل لمبی خندق کھودنی تھی، اتنی چوڑی کہ گھوڑا پھلانگ نہ سکے۔ پہاڑی پتھریلی زمین تھی اور مسلمانوں کے پاس نہ کپڑے تھے اور نہ ہی وسائل تھے۔ ایسی حالت میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مل کے پڑھو حامیم لا ینصرون۔ ایسے کرے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ کلمات سکھائے، اور 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ان الفاظ میں وہی طاقت اور کمال ہے۔ بس توکل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے جائیں۔ مستند اسلامی کتابوں میں ان الفاظ کا حوالہ موجود ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جنہیں اہل بیت، صحابہ، محدثین، مفسرین اور علماء کرام نے آزمایا اور ان کے فضائل لکھے۔ ابن کثیر سمیت مختلف مفسرین نے ان الفاظ کی اہمیت اور طاقت کو مانا ہے۔ ابن کثیر نے روایت لکھی ہے کہ اگر تم رات گزارو تو کہو حامیم لا ینصرون۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے تمہارا نعرہ ہے حامیم لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ الازہری سے روایت ہے کہ ابو العباس سے ان کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ حامیم لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی قسم ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حامیم لا ینصرون اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے۔ دوستو، کون جانے کہ یہ الفاظ اسم اعظم کا حصہ ہوں یا خود اسم اعظم ہوں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں جہاں حامیم اور لا ینصرون الگ الگ ذکر ہوئے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ایک ہے، وہ حروف جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں لیکن ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حامیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شعراء آفاق وظیفہ حزب البحر میں 7 بار حامیم کہنے کے بعد لا ینصرون کہا گیا۔ اسی بنیاد پر علماء کرام حامیم کو حفاظت کا قلعہ قرار دیتے ہیں۔ 7 بار حامیم کہنے کا راز وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہاں 7 بار حامیم کہنے سے ان 7 صورتوں کی طاقت اور فوائد ان الفاظ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ الفاظ پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے دلوں کا خوف مٹ گیا، غم دور ہو گیا، اور بغیر کسی سخت جنگ یا مزید جد و جہد کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ جنگ جمل میں امام علی امیر المومنین علیہ السلام کے نعروں میں سے ایک نعرہ یہ تھا حامیم لا ینصرون، اے اللہ ہمیں عہد شکنی کرنے والوں پر فتح عطا فرما۔ اہل بیت کی جلیل القدر ہستی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رات کا وقت ہوا تو آپ نے تمام قافلے کے افراد، ان کے گھوڑے اور سامان کو ایک جگہ جمع کیا۔ سب کو کہا کہ یہ کلمات پڑھو حامیم لا ینصرون، اور فرمایا کہ یہ کلمات میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ ان کلمات کو پڑھنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ بھیڑیا، نہ شیر، نہ دشمن کے تیر و تلوار، نہ سازشیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح جب قافلے والے جاگے تو دیکھا زمین پر شیروں، ببر شیر، سانپوں اور بچھوؤں کے قدموں کے نشان تھے، مگر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ سب رات میں حامیم لا ینصرون پڑھتے رہے۔ ان الفاظ کے اندر ایک عجیب سا ردم، ایک انفرادیت ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جہاں دنیا کے تمام سیکیورٹی نظام ناکام ہو جائیں، یہ الفاظ عرشی حفاظت کا نظام دیتے ہیں، قاتلانہ اور مجرمانہ حملوں سے بچاتے ہیں۔ خدا را اپنی عورتوں اور بچے بچیوں کو یہ الفاظ ضرور سکھائیں۔ یہ الفاظ جان و مال اور عزت کے خدائی نگہبان ہیں، تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جان سے مارنا چاہتا ہے، آپ کے گھر کو، مال و دولت کو یا اولاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے،
تو ان کلمات کو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ لاتعداد پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر پوری امت کی نیت کر کے پڑھیں تو اور فائدہ ملے گا۔ جب بھی کسی قسم کا خوف ہو، چاہے جادو، جنات، نظر بد، دہشت گردی یا کوئی دنیاوی خطرہ ہو یا کسی ظالم کا خوف ہو، تو ان کلمات کو پڑھیں۔ یہ کلمات انتہائی طاقت رکھتے ہیں، ان میں حفاظت ہے، رحمت ہے اور فتح ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے سے دیکھی اندیکھی مخلوق آپ پر مہربان رہتی ہے، لوگ آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ میں جس طریقے سے ان الفاظ کو پڑھتا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں ایک بیابان میں اکیلا کھڑا ہوں اور میرے چاروں طرف میرے تمام روحانی اور جسمانی دشمن گھیرا ڈال کر مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ان دشمنوں میں تقدیر، قسمت، بیماری، ناکامی، پریشانی، دیدہ اور ندیدہ دشمن، کسی قسم کا خوف، سب کچھ شامل ہے۔ پھر میں اسی تصور میں آسمان کی طرف منہ کر کے پورے زور اور دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں حامیم، اور میم کو جتنا ہو سکے لمبا لے کر جاتا ہوں، اور میم کے اختتام پر میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر میں اس میں ذات کو دیکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے تمام گھیرا ڈالے ہوئے دشمنوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں لا ینصرون۔ پھر میں اسی تصور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے عرش سے نور آیا اور اس نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اب میں جہاں ویرانے میں کھڑا ہوں وہاں میرے اوپر برسنے والا عرشی نور میرے جسم سے دائرے کی شکل میں ان تمام مصائب، مشکلات اور دشمنوں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے 3 دفعہ ایسا کرنے سے تمام دشمن الٹے پاؤں بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر میں پورے وجد اور وجدان کے ساتھ یہ الفاظ مسلسل پڑھنے لگتا ہوں، اور پھر یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے اندر سے نکلنے والا نور ان سب دشمنوں کا پیچھا کر رہا ہے اور ان سب کو ایک ایک کر کے جلاتا جا رہا ہے۔ میں 313 دفعہ پڑھتا ہوں اور آخر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے سارے دشمن فنا ہو گئے ہیں اور میرے ارد گرد کوئی دشمن نہیں ہے، اور میں ایک عرشی نورانی حصار میں ہوں۔ آپ بھی ایک دفعہ اسی طریقے سے کر کے دیکھیں، آپ کو کتنی سیٹسفیکشن ملے گی اور ذہنی سکون ملے گا، اور آپ کے دشمن بھی دور ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو بھی اس طریقے سے یہ عمل کرے وہ مجھے اپنے مشاہدات ضرور بھیجے۔ ہمارے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں موجود ای میل پر آپ اپنے مشاہدات بھیج سکتے ہیں، لیکن سچے مشاہدات بھیجیں، کوئی مشاہدہ نہیں ہے تو نہ بھیجیں، اور پلیز یہ صرف اور صرف مشاہدات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی میسیج نہیں۔ اگر کسی کو کسی سے جان کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو یا حاسدین نقصان پہنچانے کے در پر ہوں تو ان الفاظ کا 1.25 لاکھ کا نصاب بہت بہترین نتائج دیتا ہے، لیکن پڑھنا یقین اور اعتماد اور توجہ سے اس دشمن کا تصور کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ اس کو مجھے نقصان پہنچانے کی مدد نہ ملے اور یہ ناکام ہو کر تباہ ہو جائے۔ براہ مہربانی بری نیت سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ الفاظ کبھی نہ پڑھیں۔ ویسے روزانہ 313 دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، جو بہت سے مصائب اور مشکلات اور دشمنوں کو آپ کے علم میں لائے بغیر آپ سے دور رکھتا ہے۔